قوانین ہیں جو پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں. جس نے بھی قرآن مجید کو بدلا گویا اس نے رسالت کو بدلا اور توحید کو بدلنا چاہا. توحید کو بدلنا مطلب اس کے احکام میں تبدیلی کرنا چاہیے. رسالت کے جیسے منصب کو نقصان پہنچانا چاہا. وسیم رضوی جیسے نہ کل بخشش کے لائق تھے نہ آج بخشش کے لائق ہے. میں AMU کا اسکالر اسٹوڈنٹ ہوں. میں سب کی طرف سے شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ کا ہوں. میں سب لوگوں کی طرف سے وسیم رضوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کتنا بھی لڑانے کی کوشش کرو نہ ہم کل لڑنے والے تھے نہ آج لڑنے والے ہیں. تم قرآن کو کتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کرو نہ قرآن کل چینج ہونے والا تھا نہ آج چینج ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج اس وسیم رضوی کے خلاف نہیں بلکہ یوم قیامت تک کے لیے اگر کوئی وسیم رضوی جیسا کل بھی کھڑا ہوگا تو ہم اس کے لیے بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے اور بآواز بلند کہیں گے وسیم رضوی مرد آباد. وسیم رضوی مرد آباد. وسیم رضوی شرم کرو. شرم نہیں تو ڈوب مرو. وسیم رضوی مرد آباد. السلام علیکم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہمارے طالب علم اور ہمارے دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور لوگوں کو اپنی ہی پریشانیوں میں مشغول ہونے کے باوجود اور اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے والوں کو اور یہاں پر موجود سارے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ صرف اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے یا اس کی شناخت سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہ پورے دنیا میں کبھی بھی کسی نے آج تک نہیں سوچا تھا. وہ ایک وسیم رضوی جیسے نام نے اگر ہمارے خلاف یہ بہت افسوس کی بات ہے. 26 آیتوں کے لے کر کے اس نے جو کورٹ میں پٹیشن فائل کیا وہ تو اللہ ہی ان کو دکھائے گا. اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. جب اس نے کہا ہے کہ اس میں زبر اور زیر کی بھی چینجز نہیں ہوں گے تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ وسیم رضوی کیا پوری دنیا دیکھے گی وسیم رضوی کا کیا حشر ہوگا. کیونکہ جب اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانے کے لیے بہت سارے لوگ بڑے بڑے دشمن اسلام آئے اور انہوں نے کوشش بھی کر کے دیکھا لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر کام لینا چاہے تو ایک مچھر سے ایک پتنگے سے بھی کام لے سکتا ہے. ابرہا کی پوری سینا کو تباہ کر دیا صرف ایک کنکر پتھر سے اپنے بیچ پیروں کے دبوا کر. وہی ابرہا جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا. وسیم رضوی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے ٹکرا جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ ہے. وہ پوری دنیا پہ قادر ہے. جہاں سوچ نہیں سکتے وہاں پر اس کی قدرت ہے. اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کا اس سماج میں جب تک ہے زندہ ہے یہ زہر اگلتے رہیں گے. بیچ بیچ میں اس کے خلاف کتنا پروٹیسٹ ہوا, کتنی ساری چیزیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے ہم مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو امپورٹینس نہیں دینا چاہیے, لیکن ایک چور کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے کہ ارے رہنے دو چوری کر رہا ہے چھوڑو اس کو مارو مت, ختم کر دے گا. تو کیا وہ چوری کرنا بند کر دے گا؟ اس کے خلاف احتجاج کرنا پڑے گا. چاہے ایک ہو, اکیلے ہو یا بھیڑ ہو یا لاکھوں کروڑوں لوگ, دنیا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لوگ اس کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر اس کے دماغ میں یہ زہر کس نے ڈالا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان نام والے کو اپنے ہی قرآن کے خلاف جا کر کے کورٹ میں پٹیشن ڈالنا پڑتا ہے؟ ایک مسلمان جب گیتا میں چینجز کرانے کے لیے کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا تو ایک مسلمان اپنے قرآن کو کیسے جو ہے چینجز کرانے کے لیے جا سکتا ہے؟ جو بھی خلیفہ ہے اس کے بعد بھی آئے سارے لوگوں نے قرآن پہ ایسا نہیں کہ وشواس جو ہوتا ہے کہ بلکہ اللہ کا کلام ہے, ہمیں اس کو یقین کرنا ہی ہے, ورنہ ہم اسلام میں ہے ہی نہیں. پھر ہمارا مسلمان ہونا ہے ہی نہیں. پھر اگر اس کی ایک بھی آیت پہ ہمیں یقین نہیں ہے اور وہ 26 آیتوں کو بدلنے کی بات کر رہا ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ سے بس یہی دعا ہے
ایسے لوگوں کو دوسروں کی عبرت کے لیے ضرور ایسی سزا دینی چاہیے کہ دنیا رہتی قیامت تک کوئی ایسا سوچے بھی نہیں, چاہے وہ ہماری قوم کے ہو یا دوسرے بھی قوم کے لوگ ہوں, کہ جو تجھ سے ٹکرا رہا ہے, تیرے گھر کو تباہ کر رہا ہے, تیری زبان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تیرے قرآن پر سوال کھڑا کر رہا ہے, تیرے دین پر سوال کھڑا کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو تباہ کر دے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں. ہم کون ہوتے بدلہ لینے, انسان اس کا بدلہ کیا لے لے گا؟ اللہ نے جب کہا ہے قرآن کا حفظ و ایمان کی, اپنے گھر کی حفاظت ہم خود کریں گے, تو وہ ضرور دکھائے گا. اور یہ امید ہے, ہم اگر زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہ کا حشر ضرور دیکھیں گے. اس طرح وہ سیاست میں آ کر کے اور بیان بازی کرتے رہتے ہیں, آئے دن اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, اس کی ساری چیزوں کو غلط بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے خوابوں میں بھگوان رام آ رہے ہیں اور وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا مندر ابھی تک کیوں نہیں بنا. وہ ان کی الگ بات ہے, وہ جائے اپنے گھر کو رام مندر گھوشت کروا دے اپنے آپ, اس سے اچھا ان کے لیے کیا ہوگا, اور زیادہ سیکولر ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ کیا یہی سیکولرزم ہے کہ ہم جائیں اور مندر میں پوجا کریں یا کسی ہندو کو زبردستی لا کر کے مسجد میں نماز پڑھائیں, تبھی وہ سیکولر کہلائے. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہوتی تھی, یہی تھا کہ ڈسٹینس بنا تھا کہ ایک مندر کے دروازے پر جا کر کے بالکل باہر اگر مسلمان کھڑا ہے, ہندو اگر پوجا کر رہا ہے یا ہندو آ رہا ہے دروازے پہ کھڑا ہے, اس کو زبردستی نہیں کہا جاتا تھا. اس کا دل ہے. اس کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی سیاست میں آ کر کے کیا نہیں کر رہے ہیں. میں جس یونین کا صدر ہوں, میں ایک چھوٹا سا قصہ بھی بتا دوں, جس یونین کا میں صدر ہوں, اسی چیئر پر بیٹھ کر کے عارف محمد خان نام سنا بھی ہوگا, ہماری اپنے گھر جہاں ہمارا گھر ہے وہاں سنسد سے بہرائچ سے, اور وہ جائے گئے تو وہ سیکولرزم کے اتنے بڑے مٹھادیس اور اتنے بڑے نیتا بن گئے ہیں کہ وہ مندر میں جا کر کے پوجا کر رہے ہیں, جل چڑھا رہے ہیں, دودھ چڑھا رہے ہیں اس پہ شیولنگ پہ, اور اس کے بعد وہ جا رہے ہیں گرودوارے میں سجدہ کر رہے ہیں, وہ کرسچن کے یہاں جا کر کے وہاں بیٹھ کر وہاں بھی پوجا کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جا کر کے مزار پہ چادر چڑھا رہے ہیں. یہ سیکولرزم نہیں ہے, یہ نوٹنکی ہے. دوسرے کے مذہب کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو, کیوں اڑا رہے ہو مذاق؟ کیا کوئی ہندو آ کر کے ہماری مسجد میں نماز پڑھے تبھی ہم اس کو سیکولر کہیں گے؟ کیا اس کی زبان سے, اس کے وچار سے ہم اس کو سیکولر نہیں کہیں گے؟ یہ اسپیس اتنا بنا کر کے رکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں اس پر زبردستی عائد نہیں کرنا ہے کہ ہمارے مذہب میں آؤ تبھی ہم تم کو سیکولر کہیں گے, تبھی تمہیں ہم کریں گے. ایک بچے کو 13 سال کے بچے کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے پیاسا ہے, پانی پی لے رہا ہے. یہ نفرت, یہ انسانیت ختم ہو گئی بالکل لوگوں کی. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا بھی کرنا ہوگا, اور اس پروٹیسٹ کے مادھیم سے ہم راشٹرپتی جی سے باقاعدہ درخواست بھی کریں گے ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹیج سے کہ ایسے وسیم رضوی پہ یا تو جیل بھیجیے یا تو ان کا ایک دم ایسا بین لگا دیجیے کہ کبھی نہ بولے. وقت کی بات یہ, وسیم رضوی بیان کیوں دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ یہ 2 ایسے کیسوں میں CBI انکوائری لگی ہوئی, تو اب یہ اتنا سیکولر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھاجپا میں رہ کر کے, اور پھر بھاجپا کے چیئرمین تھے مائنارٹی کمیشن, تو اس کو بھی باقاعدہ ہٹایا گیا وقت بورڈ کے, اور اس کے بعد ہٹا دیا گیا. اب کچھ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کے اوپر ICD ان کے اوپر نہ آ کر کے جو ہے ان کو جیل بھجوا دے, یا ان کے اوپر CBI جیل نہ بھیج دے, یا پولیس ان کے اوپر جو ہے شکست جو ہے آ کر کے اپنا پنجہ نہ کس دے. اسی لیے وہ بیان بازی کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیان بازی اس حد تک سے ہو جہاں پر ہمارے شناخت پہ سوال کھڑا کیا جائے, یا کسی کے شناخت پہ یا دین اسلام پہ شناخت جو ہے سوال کھڑا کیا جائے, یا قرآن پہ آپ کے جو ہے اعتراض نہیں, تو وہ لوگ ایسے اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ اسلام سے خارج ہے. اللہ ان کو جو ہے ہدایت سے اگر دینے ہیں, نہیں تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے. ہم بس یہی دعا کرتے ہیں. خدا یا قدسیت کہوں دلیل کو, یہ شیشے کاٹنے کی ایک دکان پہ کام کیا کرتا تھا. حقیقت اس کی یہی ہے کہ یہ بجازے کے اندر شیشے کاٹنے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا, اور کچھ نیتاؤں کی غلامی کر کے پچھلی سرکاروں میں یہ اس عہدے تک پہنچا. اور اس کے بعد جب اس کے اوپر انکوائریاں ہوئیں, اس نے بہت سے امام باڑے کی جگہوں کو بیچا, الہ آباد میں مستقل ایک مارکیٹ اس نے بنوائی, اور اس نے ان پیسوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. جب اس کو اس پد سے ہٹایا گیا تو یہ دوسری سرکار میں دوسری پارٹی میں شامل ہو گیا, اور اس کے بعد یہ مستقل طور پر ایسے بیان بازی کرنے لگا جس سے لوگوں کو بہت زیادہ شرم آنے لگی. اس نے امام باڑے کی زمین بیچی, شیعت نہیں بولی.
बेच के खा जाओ, क्योंकि तुम्हारा पेट ही ऐसा है, तुम्हें हजम ही यही होना है। उसके बाद ये घंटा घर के खिलाफ बोला, जहाँ पे हमारी माँ बहनें बैठी हुई थी, तब भी हम लोग नहीं बोले। बोल लो तुम्हें जो बोलना है वसीम रिजवी। इत्तेफाक से रात के 12 बजे मैं एक वीडियो देख रहा था, लकी भाई इधर गौर करिएगा, रात के 12 बजे मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वसीम रिजवी साहब बड़े प्यार से कहते हैं कि रात में मेरे ख्वाब में राम जी आए, और आने के बाद कहने लगे कि बेटा वसीम, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। कहा क्या हो गया? कहा तुमने अभी तक हमारा मंदिर नहीं बनवाया। यार इतने बड़े बड़े भक्त बैठे हुए थे, उनके ख्वाब में तो आए नहीं, वसीम रिजवी जैसे कुत्ते के ख्वाब में आए। उसके बाद हम तब भी इसके खिलाफ नहीं बोले। बहुत सी बातें इसकी ऐसी थी, इसने हमारे उलमाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, हम इनके खिलाफ नहीं बोले। इसने हमारे मजहब की और भी बहुत सी बातों पे उंगली उठाई, हम नहीं बोले। लेकिन हाँ, अगर कुरान के खिलाफ ये बोलेगा, रसूल के खिलाफ ये बोलेगा, तो बाखुदा शीयत खामोश बैठने वाली नहीं है। सलमान रुश्दी ने जब इस्लाम के खिलाफ बोला था तो ईरान से सबसे पहला फतवा आया था कि इसको कत्ल कर दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हम तलबा ने अपनी जिंदा दिली का इजहार कर दिया है, और कल 14 तारीख को खुद बताते खुद कल्बे जवाद साहब और एडवोकेट पराजा साहब ये लखनऊ में एक एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ। और इसकी सिर्फ डिमांड इतनी है, ये चाहता है कि मैं इस सरकार में एक बड़ी पोस्ट ले सकूं, जैसा कि हमारे भाई फैजुल ने बताया। ये चाहता है कि मैं एक बड़ी पोस्ट ले सकूं ताकि मेरे ऊपर जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह ये मेमोरेंडम इसे उस सीट तक नहीं पहुंचने देगा। वसीम रिजवी शर्म करो, वसीम रिजवी शर्म करो। इसी के साथ मैं अपने छोटे भाई फरहान को बुलाना चाहूंगा। कुरान न बदला जाएगा, लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जिस किताब की खुदा खुद हिफाजत करे उसको कौन ही मिटा पाएगा। कुरान में सूरे हिज्र आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये किताब हमने उतारी है और इसकी निगरानी हम करेंगे। ये अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं। तो जिस किताब को अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि उसकी निगरानी हम करेंगे, तो उस किताब को मिटाने वाले या उस किताब में दखल अंदाजी करने वाले या उस किताब में मदाखलत करने वाले ये वसीम रिजवी कौन होते हैं? जिस किताब को 1400 सालों से, कुरान को 1400 सालों से किसी ने एक जेर जबर एक नुक्ता कोई उसमें ज्यादा और कम ना कर पाया, तो उसमें एक ये मामूली सा पिता जिसको नाम वसीम रिजवी है, वो उस कुरान में मदाखलत करने की बात करता है। आपको लगता है कि ये ऐसा कर पाएंगे और हम होने देंगे? जब अगर हमारे शरीयत पर बात आएगी, हमारे कुरान पर बात आएगी, तो हम चुप नहीं बैठने वाले। हम सड़कों पर उतर कर एहतजाज करेंगे। हम बताएंगे कि अभी हम जिंदा हैं, हमारी कौमें जिंदा हैं, हम चुप नहीं बैठने वाले। हम हर जुल्म के खिलाफ बोलते थे, हम हर जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कुरान में सूरह अल बकरा आयत नंबर 256 लाइक रहा 15 साफ साफ कहा गया है। उसमें लाइक रहा 15 का मतलब है कि इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। जैसा कि अभी फैजुल भाई ने बताया कि हम किसी से नहीं कहते कि आप आके हमारी मस्जिद में नमाज पढ़िए, आपका दिल है आप पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इस्लाम की तारीख उठाकर देख लीजिए। 1400 सालों से जिसने इस्लाम अपनाया है उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है, किसी ने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो इस्लाम को गलत दिखाते हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि इस्लाम का पीछा छोड़ दीजिए। आपने पहले इस्लाम में ये कहा था कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, पहले इस पर बहुत ट्रायल कराया मीडिया ने। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा, मीडिया के साथ यहाँ पर मौजूद है,
मैं कहूँगा कि इस्लाम को जिस तरीके से दिखाते हैं आप लोग, दिखाना बंद कर दीजिए। इस्लाम एक मोहब्बत का मजहब है, मोहब्बत का धर्म है, मोहब्बत का रिलीजन है। इस्लाम ने कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती करना नहीं सिखाया। इस्लाम कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, सूरह अल बकरा में, ला इकराह फीद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। दिल है मानिए, अगर आपका अकीदा है रखिए, नहीं है मत रखिए, लेकिन इस तरह की मुनाफिकत मत करिए कि आप कोर्ट में पिटीशन PIL डाल रहे हैं कि हमारे कुरान में से 26 आयतें हटा दीजिए। मैं कहता हूँ उन 26 आयतों का मतलब भी नहीं पता होगा सही से वसीम रिजवी को। तौबा करता हूँ, ऐसे शख्स का नाम लेना, मैं अपने लफ्ज़ से नाम लेने में ही मुझे शर्म आ रही है, ऐसे शख्स का नाम लेने में। तो बस हमारी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त है, हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात प्रेसिडेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मनहूस के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है आप कीजिए। ये शख्स इस मुल्क की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क में शिया और सुन्नी को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे शिया भाइयों ने ये बता दिया है कि हम जितना अगर हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हम उतना ही मुत्तहिद होकर सामने आपके खड़े हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपके सामने है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो एहतजाज, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये ऑर्गेनाइज हमारे शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट के भाइयों ने किया। कल लखनऊ के अंदर 14 मार्च को मौलाना कलवे जब्बार साहब प्रोटेस्ट इसके खिलाफ करने जा रहे हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं किसी एक गुलाम को लाकर आप शिया और सुन्नी को तोड़ने का काम करेंगे, या आप हमारे कुरान में कोई मदाखलत करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हम लोग बिल्कुल अपने कुरान में, अपनी शरीयत में, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम बिल्कुल भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकलीफ न करके अपनी बात को इसी दरख्वास्त के साथ ख़त्म करता हूँ कि जो हमारा ये मेमोरेंडम है, इसको अभी पढ़ा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है कि इस मनहूस के खिलाफ जितनी सख्त धाराओं में मुकदमा बन सकता है आप उस पर मुकदमा कीजिए और इस मुल्क को टूटने से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम। Memorandum to the Honorable President of India. To Shri Ramnath Kovind, Honorable President, Republic of India. Subject: Memorandum on behalf of the student fraternity of Aligarh Muslim University to condemn and disagree the statement against Holy Quran made by Wasim Rizvi. The student of Aligarh Muslim University most respectfully submits and under first that ex-chairman of the Shia Waqf Board, Wasim Rizvi, has recently issued advisory statement against Holy Quran, alleging that 26 of the holy book were not contained in the original text of the scripture, but were lately added by the caliphs to promote terrorism and violence under the pretext of jihad. Second, that the said person has also filed a public interest litigation before the Supreme Court of India to seek its intervention to obligate the impugnant verses of the Holy Quran. Third, that the statements have hurt the sentiments of the citizens of India in general and of the Muslims in particular. It is indeed disappointing to hear such statements in a secular democracy that are directed in destroying the social fabric of the nation. Fourth, that the statements come in the wake of deepening the rift between the Shias and Sunnis by falsely accusing the rightly guided caliphs of such arbitrary use of power by them during their official tenure. The history does not add or justify any such acts on the part of the caliphs, and that the Holy Quran is an unhampered and sacred testament of the word of God. It has existed in its original text without an iota of change since the first revelation. Fifth, the PIL in the Supreme Court on such self-received and blasphemous notations is a sheer misuse of the constitutional provisions, and the Constitution does not grant the freedom of impinge on the religious beliefs and sentiments of the people. Sixth, that the student fraternity of Aligarh Muslim University strongly condemns and disagrees the vile, despicable, blasphemous, bizarre and disgusting statement of Wasim Rizvi insulting the holy and sacred testament of the religion of Islam, the Holy Quran. Seventh,
that the vilifying statement and deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings and is a cognizable, non-bailable and non-compoundable offense, punishable with imprisonment up to 3 years or with fine or both, under Section 295A of Indian Penal Code 1860. Prayer that the student fraternity humbly and most respectfully prays before the Honorable Sir that due action to be taken against Wasim Rizvi for outraging such blasphemy and the Republic of India should disagree with his statement immediately to prove its secular and democratic credentials and uphold the rule of law in the state over him and chastise from such man individuals. Thank you, sir. काजल भाई तो कॉपी है फोटो कापी है ना फोटो ले